السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی گئی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء کا، اپنے دوستوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے دوستوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی کچھ صفت بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے دوست کون لوگ ہیں؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سب سے پہلی چیز تو انہیں کوئی خوف، کوئی غم ہوتا ہی نہیں ہے۔ الذین آمنوا، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی دو اہم صفت بتلائی، مومن ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو مومن نہ ہو، جو مشرک ہو یا کافر ہو، وہ اللہ رب العالمین کا دوست نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ رب العالمین کا دوست نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ شیاطین کا دوست ہوگا، کیونکہ یا تو دنیا کے اندر ایک انسان اللہ کا دوست ہو سکتا ہے یا پھر شیطان کا دوست ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر کے آتا ہے، لیکن جو کافر ہیں وہ شیاطین کے دوست ہوتے ہیں، اور شیطان کیا کرتے ہیں؟ انہیں روشنی سے، ہدایت سے، اللہ کے دین سے نکال کر کے کفر کی طرف، شرک کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، اور جو لوگ ان کے راستے پر چل پڑتے ہیں وہی جہنمی ہوتے ہیں، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اور بھی آیتوں میں، بہت ساری آیتوں میں اپنے اولیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ تعالیٰ کے دوست صرف اور صرف متقی اور پرہیزگاری ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ جو اللہ رب العالمین کے مومن اور متقی بندے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ ایک لیول کے نہیں ہیں، ایک درجے کے نہیں ہیں۔ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اعلیٰ مقام پر صحابہ کرام اس میں فائز ہیں مجموعی طور پر، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر ہمارے ائمہ، فقہا، محدثین ہیں، اور قیامت تک آنے والے سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ کچھ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے ان مومن بندوں کے مراتب بھی ذکر کیے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ایک درجہ وہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ الظالمین انفسهم، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، یعنی ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن واجبات فرائض ادا بھی کر لیتے ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا بھی لیتے ہیں، اور کبھی کبھی اس حرام چیز کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان کے تقاضوں کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اگر وہ کرتے تو شاید ایسا نہ کرتے کہ وہ حرام کام کا ارتکاب کر لیں یا فرائض کو چھوڑ دیں۔ دوسرے لیول کے وہ لوگ ہیں جو مقتصد ہیں، درمیانی لیول کے لوگ ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، جو واجبات کو اپناتے ہیں، فرائض کو ادا کرتے ہیں، محرمات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن مستحبات پر اتنا عمل نہیں کر پاتے، سنن اور نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتے، مکروہات سے اپنے آپ کو نہیں روک پاتے۔ ان کے ہاں فرائض میں اور محرمات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں، پورے طور پہ فرائض ادا کرتے ہیں اور پورے طور پر حرام چیزوں سے بچتے ہیں۔
اور تیسرے درجے کے وہ لوگ ہیں جو السابقون الی الخیرات، ہر نیک کام کی طرف وہ سبقت کرتے ہیں، فرائض کو بھی اپناتے ہیں، سنن مستحبات نوافل کو بھی ادا کرتے ہیں، حرام چیزوں سے بھی بچاتے ہیں، مکروہ ان چیزوں سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، کراہت کے درجے میں رکھا، اس سے بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ یہ 3 لیول ہیں، ہم سبھی اچھی طریقے سے اس کو جانتے بھی ہیں، اور شاید ہم میں سے ہر شخص جو کلمہ گو ہے، ابھی ہم نے نماز ادا پڑھی، ظاہر سی بات ہے اسی تقوی کی وجہ سے، اسی ایمان کی وجہ سے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم مانتے ہیں کہ ہماری یہ مراتب، ہمارے لیول ایک لیول نہیں ہے، کسی کا ایمان کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچا سکیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکیں۔ یہ ہر مسلمان کا بچہ جانتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے نجات رکھا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ دنیا میں بھی انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، اور مرنے کے بعد بھی انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی جنت وہ پانے والے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے اولیاء کی صفات، جس کو ہم اور آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملکوں کے اندر جن کو ولایت کا درجہ دیا جاتا ہے، جن کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اولیاء ہیں، ان کا مقام کچھ اور ہی بیان کرتے ہیں۔ یہ تعریف جو بھی آپ کے سامنے بتائی گئی کتاب و سنت کی روشنی میں، یہ تعریف ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کے ہاں اولیاء وہ ہیں جو انبیاء سے بھی بڑھ کر کے ہیں، اولیاء وہ ہیں جن کو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے کچھ اختیارات دے دیے ہیں، دنیا کے اندر تصرف کرتے ہیں، اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر لوگوں کی پریشانیوں کا حل کرتے ہیں۔ ان اولیاء کے جو مریدین ہوتے ہیں، جب وہ پریشانیوں میں گھرتے ہیں، جب ان کو پکارتے ہیں، تو ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر بھی ان کی پکار کو سنتے ہیں، وہ مر بھی چکے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ آتے ہیں، انہیں بچاتے ہیں۔ بلکہ ایسے ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ سمندروں کے اندر جب کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں تو یہ اپنے اولیاء کرام کو جب پکارتے تو آتے ہیں، پوری کشتی اٹھا کر کے ساحل پر لے جا کر کے پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ سارے واقعات موجود ہیں ان کی کتابوں کے اندر، جن کو ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین نے کیا پاور ان کو دیا تھا۔ لیکن تصور کریں اگر یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے اولیاء کے تعلق سے کہ وہ کائنات کے اندر تصرف کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اختیارات ان کے پاس ہیں، نعوذ باللہ ایسے آدمی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے یہاں بھی اس ولایت کے درجات ہیں، سارے کے سارے ایک درجے کے نہیں ہیں، بلکہ ان کے یہاں بھی مراتب ہیں، الگ الگ مراتب ہیں۔ کوئی 6 مرتبہ بیان کرتا ہے، کوئی 7 لیول بیان کرتا ہے۔ ابن عربی جو صوفی ہے، جو شیخ الصوفیہ ہے، صوفیوں کا سب سے بڑا شیخ مانا جاتا ہے، پچھلے بیانات میں بھی اس کا ذکر آیا تھا، اس کے یہاں ولایت کے 6 درجات، اور جب یہ 6 درجات آپ سن لیں گے تو آپ افسوس کریں گے کہ کیا مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اولیاء کے تعلق سے یہ تصور کرتے ہیں۔ انبیاء کس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا حکم جانتے تھے؟ فرشتے کے ذریعے سے، حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ لیکن ان کے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء جو ہیں یہ ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین سے جڑے رہتے ہیں، دل کے اندر اللہ رب العالمین الہام کر دیتا ہے، انہیں کشف ہوتا ہے، کرامت ہوتی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے محبت میں گم رہتے ہیں، بالکل جھومتے رہتے ہیں، اور ہو کا نعرہ بھی لگاتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے ملکوں کے اندر، اگر نہیں دیکھیں تو یوٹیوب پہ جا کر کے دیکھیں، ان کی حرکتوں کو دیکھ کر کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ابن عربی نے صوفیہ کے ولایت کے مراتب بیان کیے، وہ کیا مراتب ہیں؟ 6 مرتبہ بیان کرتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا اختصار کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا خطرناک قسم کا عقیدہ ہے جو ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب سے اعلیٰ لیول جو ولایت کا کیا ہے، وہ ہے قطب کا اور غوث کا۔ ہمارے ملکوں میں سنتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ غوث کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فریادوں کو سنے، جو حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرے، مصیبتوں سے نکالے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، ایک پریشان حال کی پریشانیوں کو کون سنتا ہے، کون اس کی پکار کو سن کر کے اس کو پریشانی سے نجات دیتا ہے۔ لیکن یہاں کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے اعلیٰ لیول پر وہ غوث ہوتا ہے، اسی کا دوسرا نام قطب بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک وقت میں دنیا کے اندر ایک ہی ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نعوذ باللہ صرف 25 لوگ ایسے ہیں، ہم تو کہتے ہیں 25 انبیاء گزرے ہیں، ان کے الگ وہ انبیاء کرام ان اولیاء میں نہیں ہیں، 25 لوگ گزرے ہوئے ہیں، اور انہی میں سے شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں، جن کا نام آپ بکثرت سنتے ہوں گے ان کے خطابات میں، ان کے دروس میں، ان کے بیانات کے اندر۔ وہ 5ویں صدی ہجری کے ایک عالم دین ہیں، اہل سنت والجماعت کے علماء میں سے تھے، لیکن ان کو بھی لوگوں نے اس کے اندر گھسیٹ لیا۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں یہ غوث ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پورا اختیار بھی انہیں دے دیا ہے، اور یہ پورے
پورے دنیا کے نظام کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے جیسا چاہتے ہیں وہ چلاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں موت سے بھی بچا لیتے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک مرید کی موت ہو گئی، فرشتہ آیا، روح قبض کر لیا، اس مرید کی ماں بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس گئی اور کہا کہ دیکھیے آپ کے مرید کا انتقال ہو گیا، مر گیا، فرشتے جا رہے ہیں روح لے کر کے۔ وہ کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے؟ تو انہوں نے اس فرشتے کو ملک الموت کے کہتے ہیں کہ اس جھولے کے اندر، تھیلی کے اندر، جس کے اندر کئی لوگوں کی روحیں تھیں جن کو موت دیا تھا اس ملک الموت نے، اس کے اندر سے انہوں نے پہلے کہا کہ دے دو ان کی روح کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا مارنے کا، میں نے مار دیا، میں اللہ رب العالمین کے پاس لے کر کے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے ایسا چھینا کہ وہ سارے لوگوں کی روحوں کو انہوں نے چھین لیا اور سارے کے سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے جن کو مارنے کا آج حکم دیا تھا تو لائے نہیں ان کی روحوں کو۔ انہوں نے کہا کہ کیا کرتے، میں لا رہا تھا، لیکن عبد القادر جیلانی جو آپ کے اتنے بڑے ولی ہیں، انہوں نے جو ہے اپنے مرید کی روح چھیننے مجھ سے مطالبہ کیا کہ لوٹا دوں، لیکن جب میں نے نہیں دیا تو سارے لوگوں کی روحوں کو انہوں نے چھین لیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دے ہی دینا چاہیے تھا اس کی مرید کی روح کو، اور یہ باقاعدہ آپ جا کر کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں، یہ بیانات کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کتب اور غوث ہوتے ہیں، پہلا لیول، یہ دنیا میں ایک ہی ہوتے ہیں ایک وقت میں۔ دوسرا لیول اس سے نیچے آئیے، ائمہ ہوتے ہیں، یہ دو ہوتے ہیں، دو، ایک ہوتا ہے جو آسمان کے امور کو سنبھالتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے زمین کے امور کو سنبھالتا ہے۔ یہ اسی کتب اور غیث کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ ہوتے ہیں، دائیں بائیں، یعنی کہا جائے ایک وزیر، دو وزیر ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تیسرا جو درجہ ہوتا ہے وہ اوتاد کا ہوتا ہے۔ اوتاد کتنے ہوتے ہیں؟ اوتاد وتد کے معنی ہوتے ہیں کھوٹے کے، یہ چار ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ چار ہوتے ہیں، زمین کے چار کونوں کو پکڑ کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے، اگر یہ اوتاد نہ رہے تو یہ زمین ختم ہی ہو جائے، اور یہ بھی کہیں نہ کہیں کتب اور غوث کے سپورٹ میں ہی رہتے ہیں، نعوذ باللہ، زمین کے چاروں کونوں کو پکڑ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے ابدال کا۔ آپ سنتے ہوں گے تو سوچیں گے یہ ساری چیزیں انہوں نے کتابوں میں لے رکھی ہے، صرف آپ کو بیان کیا جائے گا کہ پتہ چلے کہ کتنے خطرناک قسم کے عقیدے ہیں۔ چوتھے جو ہوتے ہیں وہ ابدال ہوتے ہیں۔ ابدال کتنے ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں، اور ہر بر اعظم پر صرف ایک ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا نا کہ روئے زمین پر 7 بر اعظم ہیں، اس میں سے جو ہے ایشیا بھی ہے، افریقہ بھی ہے، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، آسٹریلیا، یہ سب 7 بر اعظم پہ ایک اب بدل ہوتا ہے، اور یہ سب مل کر کے 7 ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ ہر دور میں 7 ہوتے ہیں، یہ پورے ایک بر اعظم کو سنبھالے رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد 5واں لیول کس کا آتا ہے جانتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں نجبا۔ یہ نجبا جو ہوتے ہیں ان کی تعداد 40 ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ انسانوں کا بوجھ یہی اٹھانے والے رہتے ہیں، کیونکہ یہ پوری زمین پر، روئے زمین پر بکھرے رہتے ہیں، کسی بھی فریاد کرنے والے کی فریاد کو سن کر کے اس کو پہنچانا ان کا کام ہوتا ہے، اپنے اوپر کے جو ولی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی تعداد 40 ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ اور آخری 6واں لیول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نقبا کا، اور یہ نقیب جو ہے یہ 300 ہوتے ہیں، اور ان کا بھی کام وہی ہوتا ہے جو مدد کے لیے کسی کو پکارے تو ان کی پکار کو لے جا کر کے اپنے اوپر۔ کہنے کے مقصد یہ مراتب جو بیان کیے، تصور کریں اگر یہ عقیدہ ہم رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے تصرفات، اللہ رب العالمین کے اختیارات، اللہ رب العالمین کی قدرت کا کچھ حصہ ہی دے دیا گیا ہے، اور یہ کائنات میں جیسا چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ تصوف کے مراتب بیان کرتے ہیں، یہ چشتی ہیں، یہ قادری ہیں، سہروردی ہیں، یہ نقش بندی ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے کوئی معین الدین چشتی کا جو ہے مرید ہے وہ چشتی ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں معین الدین چشتی ہمارے ملک کے اندر ہے، بہت بڑا مقبرہ ہے، ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوگ جاتے ہیں، اور سال میں ان کا مقبرہ کھول بھی دیا جاتا ہے، ان کے قبر تک رسائی جو ہے ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اماؤنٹ پے کرتے ہیں، اس کو باب الجنہ کہا جاتا ہے، جو وہاں داخل ہو گیا، ان کی قبر تک چلا گیا، وہ اصل میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے عقیدے ہیں، اگر ہم نے اپنے عقیدے کو کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں سمجھا، اور اگر ہم اس طرح کے گمراہ کن عقائد کے شکار ہو گئے تو بھی سمجھ لیں نمازیں ہم پڑھتے رہیں، روزے ہم رکھتے رہیں، قرآن ہم تلاوت کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ مین اہم چیز عقیدہ ہے۔ عقیدہ اگر خراب ہو گیا تو ان اعمال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین شرک اور کفر کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ولایت کا حقیقی مفہوم سمجھنے کی اور اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ جو ولایت کے جو مراتب، جو درجات،
جو لیول ہمارے ملکوں کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، جو گمراہ کن قسم کے عقائد ہیں، جو کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، جو شرک اور کفر کے جو راستے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، اور اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ کو بھی اس طرح کے عقائد سے محفوظ رکھے۔ ہم سب کا خاتمہ اللہ رب العالمین توحید کی حالت میں کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے جنت میں بھی ایک ساتھ اکٹھا ہونے کی توفیق دے جیسے اللہ کے گھر میں اکٹھا ہے۔ آمین وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔